گزارش یہ کہ اس کا میں نے جواب مکمل بیان کیا ہے، ریکارڈ کروایا ہے. یہ بالکل ایسے سمجھے اس کی طرف سے کہ بونگی ہے، اور یہ کہہ کے وہ پھنسا ہوا ہے، اس کا ابھی تک اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. جہاں تک اس کا یہ کہنا ہے کہ قادیانی اگر مجھے مسلمان مان لے تو میں ان کو مسلمان مان لوں گا. بھائی وہ ہمیں ولی اللہ بھی مان لیں تو تب ہی کافر ہیں وہ تب بھی، وہ ہمیں وقت کا بہت بڑا اللہ کا ولی بھی مان لیں تو ہمیں ماننے سے ان کا اسلام ثابت ہے. مسلمان ہونا ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننا ہوگا. ٹھیک ہے، وہ ہمیں ولی اللہ بھی مان لیں تو تب بھی وہ کیا رہیں گے؟ کافر ہی رہیں گے. اب رہ گئی بات یہ کہ میں ان کو اس لیے کافر کہتا ہوں کہ وہ مجھے کافر کہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اسی علمی کتابی نے یہ کہا ہوا ہے کہ خارجیوں نے حضرت علی کو کافر کہا اور حضرت علی نے ان کے جنازے پڑھائے. بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ خارجیوں نے مولا علی کو کافر کہا اور مولا علی ان کو مسلمان سمجھتے تھے اور مولا علی ان کے جنازے پڑھاتے تھے. حالانکہ یہ بات جھوٹ ہے کہ جنازے پڑھائے، لیکن اس کے بیان کے مطابق اب دیکھیں کہ اپنے بیان کے مطابق ہی دیکھ لو. اگر کوئی شخص مولا علی کو کافر کہے تو مولا علی کو کافر کہنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا تمہارے نزدیک. تو اگر کوئی تمہیں کافر کہہ دے تو تمہیں کافر کہنے سے کوئی کافر کیسے ہو جائے گا؟ بھئی وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، میں اس لیے کافر کہتا ہوں. بھئی تمہیں کافر کہتے ہیں، تم بدلے میں کافر کہہ رہے ہو. اور جو مولا علی کو کافر کہہ رہے تھے ان کو کہتا کہ مولا علی ان کو مسلمان جانتے تھے. یعنی مولا علی کو کافر کہنے والے مسلمان ہیں اور تمہیں کافر کہنے والے کافر ہیں. تو قادیانیوں کے کافر ہونے کی وجہ، وہ بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں. یا مرزا غلام قادیانی کو فقط کوئی بندہ اپنا مذہبی پیشوا ہی مانے یا بلکہ فقط صرف مسلمان ہی مانے، چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب وہ کہتا ہے کہ میں نے تعلیق بالمحال کے طور پر کہا ہے. تعلیق بالمحال یعنی میں نے محال کو فرض کیا کہ اگر ایسے ہو تو. یہ سمجھے کہ تعلیق بالمحال یعنی ایک محال اور ناممکن چیز ہے اس کو فرض کر لینا، اس کے ساتھ کسی چیز کو معلق کر دینا. اب پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ تعلیق بالمحال کی صورت بنتی ہے. قرآن مجید کے اندر تعلیق بالمحال کی مثالیں موجود ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. اگر آسمان و زمین کے اندر کوئی اللہ کے علاوہ الہ ہوتا تو آسمان و زمین میں فساد برپا ہو جاتا. چونکہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے نہیں، اس لیے آسمان و زمین کے اندر فساد برپا نہیں ہوا. ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. حضور وہ کہا گیا کہ کہہ دیجئے اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا. چونکہ رحمان کی کوئی اولاد نہیں لہذا اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. یہ تعلیق بالمحال کے طور پر ہے. لیکن تعلیق بالمحال کے اندر یہ ہوتا ہے کہ محال چیز کو فرض کرنا. اللہ کی اولاد کا ہونا محال ہے، لہذا محال کے ساتھ فرض کیا گیا. اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہونا الہ محال ہے، یہاں بھی تعلیق بالمحال کی مثال اور صورت ہے. لیکن قادیانیوں کا ہمیں مسلمان کہنا یہ محال ممکن ہے بلکہ واقع ہے. قادیانیوں کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ ہے لاہوری گروپ اور دوسرا گروہ ہے ربوہ گروپ. جو لاہوری گروپ ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر کلمہ پڑھنے والوں کو مسلمان کہتے ہیں، چاہے اس کے عقائد کوئی بھی ہوں ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں. وہ اپنے خود بھی کہتے ہیں مسلمان ہیں، اور جو شخص کلمہ پڑھتا ہے کلمہ پڑھ کے جو مرضی عقیدہ رکھے وہ مسلمان ہے. تو لاہوریوں کے نزدیک تو یہ علمی کتاب بھی مسلمان ٹھہرا، انہوں نے اس کو مسلمان کہہ دیا، تو کیا اس بنیاد پہ ان کو مسلمان ہونے کا اعلان کرے گا؟ انہوں نے تو کہہ دیا. ان کا پیغام صلح رسالہ نکلتا ہے 15 روزہ، اس کے ٹائٹل پیج پہ باقاعدہ انہوں نے اپنا لکھا ہوا ہے پورا جو نظریہ اور منشور ہے کہ کوئی کلمہ کو کافر نہیں. کہتا ہے جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ کافر نہیں. ان کے مطابق تو یہ انہوں نے اس کو مسلمان مان لیا. اور اگر ربوہ گروپ والوں کی بات کریں تو وہ بھی کہتے ہیں جی ہم کلمہ پڑھنے والوں کو مسلمان مانتے ہیں لیکن اعلیٰ درجے کا مسلمان نہیں مانتے. جس طرح نماز چھوڑنے والا
مسلمان تو ہے پر اعلیٰ درجے کا مسلمان نہیں ہے، لہذا مرزا غلام قادیانی کو جو نہیں مانتا، مسلمان تو ہے پر اعلیٰ درجے کا مسلمان نہیں ہے، تو لے پھر انہوں میں تینوں مان لے، تو اس کے مطابق کیا وہ مسلمان ٹھہر گئے؟ نہیں نا، وہ کافر کے کافر رہیں گے۔ ان کا جو بنیادی کفر ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت کا انکار، اور مرزا غلام قادیانی کو اپنے مذہبی پیشوا مانتے ہیں جس کے کفر کے اوپر امت کا اجماع قطعی ہو چکا ہے، لہذا اس کو نبی مانا تو دور کی بات ہے، جو مرزا غلام قادیانی کو صرف مسلمان مانے وہ بھی مسلمان نہیں۔ لہذا اس طرح کی باطل تعویلیں کرتا ہے، کسی کے سامنے بیٹھے تو پھر پتہ چلے نا۔